PSL کا آغاز ہونے والا ہے اور بھارت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو ناکامی ہو۔ اس سے پہلے ایک پلان کر کے انہوں نے جب سری لنکا کی ٹیم یہاں پر تھی ایک حملہ کیا تھا۔ دھماکے کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے قبول کی ہے۔ وہ ماضی میں ان کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا، مکمل سپورٹ کرتا رہا۔ نریندر مودی اس تنظیم کا ذکر بھی کرتا رہا ہے اور ان کے حوالے بھی دیتا رہا ہے۔ ان کی ایک ذمہ داری قبول کی گئی ہے، اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی ویو ہے یا دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ لاہور اور کراچی شامل تھے اور کل سے ہم نے رینجرز وغیرہ کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے ایمرجنسی کے لیے، اور اس میں یہ ایک خونی حادثہ ہوا ہے۔ ایک دوبارہ لہر اس ملک میں دہشت گردی کی جاری کرنے کی ملک دشمن کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہمیں باہر سے خطرات ہیں، وزیر داخلہ بھی بڑی بار پیشگوئی کر چکے ہیں، ہمارے اندر جو سیاستدان ہیں ان کے آپس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تو دشمن سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، اب تک آپ نے یہ خبر سن لیا ہوگا کہ لاہور کے ایک مارکیٹ انارکلی میں ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا ہے، جس میں 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 25 لوگوں سے زیادہ لوگ گھائل ہیں۔ اور دوستو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 5-6 لوگ بہت ہی سیویئر کنڈیشن میں ہیں۔ دوستو اس بلاسٹ کی ذمہ داری بلوچستان ریبلیشن آرمی نے لی ہے۔ اس کے بعد سے دوستوں کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اس بلاسٹ کو کروایا ہے پاکستان میں اشانتی پھیلانے کے لیے۔ تو چلیے دوستوں اس پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ جے ہند، جے بھارت۔ بات کرتا ہوں جو لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس میں 2 معصوم جانیں گئیں۔ کراچی کی ایک فیملی تھی، ان کا ایک بچہ بھی اللہ کو پیارا ہوا اور بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ کمشنر لاہور کے مطابق 4 لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ابھی خطرے میں ہیں، وہ بہت شدید زخمی ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ بیچ میں رک گیا تھا، یہ دھماکے کیوں ہونا شروع ہو گئے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ PSL کا آغاز ہونے والا ہے اور بھارت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو ناکامی ہو۔ اس سے پہلے ایک پلان کر کے انہوں نے جب سری لنکا کی ٹیم یہاں پر تھی ایک حملہ کیا تھا، جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ پر پابندی لگی۔ بڑی مشکل سے پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کو یہاں پر دوبارہ کرکٹرز کو لے کے آئے اور میچز ہونا شروع ہوئے۔ اب کیا پھر وہی سازش ہے؟ کیونکہ جس آرگنائزیشن نے، ایک بلوچ آرگنائزیشن کا نام لیا جا رہا ہے، اس کی رسپانسبلٹی قبول کی ہے، وہ انڈین بیکڈ ہے۔ وہ ماضی میں ان کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا، مکمل سپورٹ کرتا رہا۔ نریندر مودی اس تنظیم کا ذکر بھی کرتا رہا ہے اور ان کے حوالے بھی دیتا رہا ہے۔ دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ TTP کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو رہے اور ان کا پچھلے دنوں ایک سابق اہم ترجمان بھی ان کا مارا گیا۔ لیکن جو پیٹرن ہے یہ اس دھماکے کا، وہ جو طالبان تنظیمیں ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں، ان سے ہٹ کے ہے۔ اس کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ماضی میں انڈیا جو دھماکے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو، بالکل اس طرح کا پیٹرن ہے۔ 1.5 کلوگرام اس میں بتایا گیا کہ وہ استعمال ہوا مواد جو ہے۔ حضور، ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی ویو ہے اسلام آباد کے بعد، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ جنرل صاحب۔ تھینک یو ویری مچ قاری صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً جس طریقے سے ایک انسیڈنٹ اسلام آباد میں ہوا اور ایک ابھی لاہور میں آج ہوا ہے، اگرچہ ان کی سیویرٹی اس طرح کی نہیں ہے اور جس طریقے سے ان کی ایک ذمہ داری قبول کی گئی ہے، اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی ویو ہے یا دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں، دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بلوچستان میں تو چل ہی رہا تھا، لیکن اگر ان لوگوں کی رسائی آپریشن رد الفساد کے 4 سال بعد اگر ان کی پھر رسائی ہو جاتی ہے مین سٹیز لائک لاہور اور اسلام آباد کی طرف، تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بگننگ ہوگی جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو، چاہے وہ آرمڈ فورسز کی ہوں یا سول پولیس کی ہوں یا سول گورنمنٹ کی ہوں، ان سب کو دوبارہ ایک دفعہ فوکس اس چیز پر لا کر اس کا کلا کما کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو آج کل حالات ہیں معیشت کے اور جس طریقے سے انوائرمنٹ چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گردی افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जनरल साहब ये आज वजीर दाखिला मोहतरम शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि थ्रेड्स लेटर भी थे और कुछ शहरों में भी हो सकता है। क्या जो अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीली है या जो TTPI से हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है अमन का, और इसके पीछे कोई भारत का भी रोल हो सकता है? खुदा ना खास्ता जिस तरह पाक फौज ने बहुत लातादाद कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया और सियासतदान हमें इमेच्योर लगते हैं, आपस में दस्तों गिरेबान ही रहते हैं बजाय दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बड़ी साहब, पहली बात ये, एक तो मुझे कुछ कंप्लेसेंसी नज़र आ रही है, शायद वी हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि अब ये काम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है या एक खित्ते में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया है, उसके भी चंद अजला में, तो ऐसा नहीं है। धमाके की जिम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की है। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी की तश्कील 9 रोज कबल उस वक्त हुई जब 2 बलोच मुसल्ला ग्रुपों बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी ने दोनों मुसल्ला जमातों के इंजमाम और एक नई मज़ामती मुसल्ला जमात बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के क़याम का ऐलान किया। बलोच रिपब्लिकन आर्मी की जानिब से गुलजार इमाम ग्रुप और यूनाइटेड बलोच आर्मी की जानिब से सरफराज बंगलजई ग्रुप ने एक साथ मिलकर दहशत गर्द ग्रुप बनाया। एलामिया में मजीद कहा गया कि मुरीद बलोच मीडिया में बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के तर्जुमान होंगे और तंजीम के मीडिया चैनल का नाम बासलिक होगा। अहम पहलू यह है कि दोनों जमातों के इंजमाम के बाद बनने वाली नई जमात BNA बलोच मुसल्ला जमातों की वसी तर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बलोच राजा यजोई संगर या फिर ब्रास का हिस्सा होगी। माजी में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट समेत बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स पाकिस्तानी फौज समेत अहम तंसीबात पर बड़े पैमाने के हमलों की वजह से पहचानी जाती रही हैं। नाज़रीन, हाल ही में इस इत्तेहाद में सिंधी मज़ामती तंजीम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी भी शामिल हुई थी। लाहौर धमाके के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में दहशत गर्दी का थ्रेट अलर्ट मौजूद है। 3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद। 3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद। जनरल साहब, लाहौर में बुज़दिल दुश्मन ने आसान हदफ को टारगेट करते हुए बाजार में आम शहरियों को अपनी दहशत गर्दी का निशाना बनाया है। तो एक बार फिर से मुल्क जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, क्या कहेंगे आप? और साथ अफसोस के साथ मैं कहूँगी, ऐसे में जब हमें बाहर से खतरात हैं, वज़ीर दाखिला भी बड़ी बार पेशगोई कर चुके हैं, हमारे अंदर जो सियासतदान हैं उनके आपस के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में लड़े चले जा रहे हैं। जी, एक तो जानी नुकसान पे बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला शहीदों को गरीक रहमत करे। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हमारे जो मसाइल हैं वो एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स चले हैं, हमारा जैसे मोहल्ले वकू है और साथ अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा है और अमेरिका हमसे नाराज़ है, ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ लेकर आते हैं। अभी तक किसी ने उस धमाके की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका किया और हम अच्छी तरह जानते हैं कि BLA के पीछे जो है वो रॉ है और उससे पहले NDS भी उनकी मुआवनत करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा ख्याल है कि कम से कम इन मामलात के ऊपर तो हमें बहुत यकजहती का इजहार करना चाहिए। यहाँ तक कि जब कश्मीर और अफगानिस्तान की बात आती है तो वहाँ भी हम उखड़े उखड़े से लगते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। एक बयानिया, एक ज़बरदस्त सॉलिड बयानिया एक तो उसकी ज़रूरत है।